حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ یونس کی یہ آیت نمبر 57 ہے، اور یہ آیت قرآن پاک کی فضیلت میں، قرآن پاک کے مقاصد میں، قرآن پاک کی اللہ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہونے میں اور مسلمانوں کے دلوں میں قرآن پاک کی قدر و قیمت پیدا کرنے میں شاید قرآن کے تعارف پر مشتمل سب سے بڑی آیت ہے. اگر اس آیت کو آج ہم سمجھ لیں، اور آدھے گھنٹے کا وقت کسی ایک آیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہونا چاہیے، تو شاید ہمیں اس کی برکت سے اللہ جل شانہ قرآن پاک کی عظمت ہمارے دلوں میں اتار دے، اور اللہ جل شانہ اس نعمت کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما دے جو قرآن پاک کی صورت میں اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اور حقیقت یہ ہے اللہ جل شانہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے کہ ہم نے اس نعمت کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی بالکل بھی نہیں کی. ہم اس کو جتنا پڑھنا چاہیے تھا اتنا پڑھ نہیں سکے، جتنا ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے تھا اتنا ہم سمجھ نہیں سکے، جیسے ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے تھا ویسے پڑھ نہیں سکے، اور جیسے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے تھا ویسا عمل ہم نہیں کر سکے. تو ناقدری اور کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ناقدری کے سینگ تو نہیں ہوتے، اسی کو ناقدری کہتے ہیں کہ جو چیز جن مقاصد کے لیے اللہ جل شانہ نے دی ہے وہ چیز ان مقاصد میں استعمال نہ ہو، اس پہ کام نہ آئے. تو یہ جو آیت آج آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اللہ جل شانہ نے پوری انسانیت کو خطاب کیا، یا ایھا الناس. ورنہ آپ نے دیکھا ہے قرآن پاک میں خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے بھی ہوتا ہے، جس میں اللہ جل شانہ اہل ایمان کو خطاب فرماتے. یہاں پوری انسانیت کو خطاب فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. 4 صفات قرآن پاک کی اس آیت میں بیان کی گئی ہیں. ایک کہا گیا ہے کہ یہ موعظت ہے، موعظت. اس کے بعد کہا گیا ہے کہ شفاء لما فی الصدور ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ ہدا ہے، اور اس کے بعد کہا گیا کہ رحمت ہے. ان 4 چیزوں پر آج انشاءاللہ اس مختصر نشست میں گفتگو ہوگی کہ اللہ جل شانہ کا یہ فرمان کہ یہ موعظت ہے اس سے کیا مراد ہے، اور پھر شفاء لما فی الصدور سے کیا مطلب ہے، اور ہدا کا کیا مطلب ہے، اور رحمت کا کیا مطلب ہے. اس آیت کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہیں قرآن کی شکل میں تم پر انعام ہوا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے. فبذلک فلیفرحوا، یہ وہ چیز ہے جس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے. یعنی اگر تمہاری دنیا میں خوشی کا اور دنیا میں تمہاری فرحت کا اور تمہاری شادابی کا کوئی سبب ہو سکتا ہے تمام تر نعمتوں میں جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، تو کہا قرآن ایسی چیز ہے جس پر تم لوگ خوش ہو، اور جتنے بھی خوش ہو تو وہ گویا کہ درست خوشی ہے تمہاری. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک مسئلے کو اس کے ساتھ جوڑ دیا کہ قرآن سے انسان استفادہ کیوں نہیں کر پاتا. اس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ وہ کیا بات ہے جو انسان کو قرآن کی طرف توجہ دینے سے، قرآن کو وقت دینے سے، قرآن کے ساتھ دل لگانے سے، قرآن پاک کے ساتھ اپنا ایک قلبی اور روحانی رشتہ قائم کرنے سے انسان کو کیا چیز روکتی ہے. اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ہوا خیر مما یجمعون، کہ یہ قرآن ان چیزوں سے 1000 درجے بہتر ہے جس کو جمع کرنے کے چکر میں تم سارا دن لگے ہوئے ہو. وجہ بیان فرما دی کہ تمہیں قرآن سے دور کرنے والی چیز وہ امور دنیا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ دنیا جمع کرنے کی خواہش ہے، وہ زیادہ سے زیادہ، کیونکہ اس پر تو انسان کی بس نہیں ہوتی. کسی کے پاس، کسی کو اللہ تعالیٰ ایک چیز دے دیں، کسی کو ایک گھر دے دیں، اس کی فکر دوسرے کی ہوتی ہے. کسی کو ایک گاڑی دے دیں، اس کو دوسرے کی فکر، جو اس کو 2 دے دیں اس کو تیسرے کی فکر. کسی کو ایک پلاٹ دے دیں، اس کو دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے کی. کسی کو ایک دکان دے دیں، وہ دوسرے، تیسرے اور چوتھے کی.
کسی کے پاس اتنا کام ہے کہ اس نے 50 ملازم رکھے ہوئے ہیں تو وہ اس فکر میں ہے کہ میں اپنے کام کو اتنا بڑھا کر 100 ملازموں تک کیسے پہنچاؤں گا. کسی کے پاس اتنا کام ہے کہ وہ 10 لاکھ روپے کماتا ہے مہینے کے, تو وہ اس فکر کے اندر ہے کہ میں 1 کروڑ کیسے کماؤں گا. اسی کی طرف اللہ پاک نے اشارہ فرمایا کہ ہوا خیر مما یجمعون. خیر کہتے ہیں عربی میں بہت زیادہ بہتر کو. اس میں تفضیل کا صیغہ ہے, اصل لفظ اخیر ہے, بہت ہی زیادہ. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ جو قرآن پاک ہے, یہ تم جن چیزوں کو جمع کرنے کے پیچھے صبح سے لے کے شام تک لگے ہوئے ہو, یہ اس سے 1000 درجے بہتر ہے کہ تم اس کے ساتھ اپنے دل کو لگاؤ. کیسے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں دنیا میں بعض, جن کی ساری عمر قرآن پاک کی خدمت میں گزر جاتی ہے. آج آپ کو پاکستان میں جتنے حافظ نظر آتے ہیں, تقریباً جتنے لوگ آج قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں, اور جتنے نمازوں کی یہ جو رمضان کی تراویحوں میں آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں, یہ ایک قاری صاحب تھے ملتان میں, قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا. آج بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں لاکھوں حافظ بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کے شاگرد. ساری زندگی مسجد کی درسگاہ کے اندر گزار دی, ساری زندگی. فجر کی نماز سے پہلے بیٹھتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد تک قرآن کی درسگاہ میں بیٹھے رہتے تھے. عجیب معمول تھا قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ عمرے پر جاتے تھے تو یا کبھی حج پر, تو اتنا درسگاہ کے ساتھ شغف کا یہ عالم تھا کہ گھر سے اپنے وقت پر, مثلا آج اگر انہوں نے عمرے پر جانا ہے اور ان کی فلائٹ ہے دوپہر کو 2 بجے, تو فجر سے پہلے اپنے وقت پر درسگاہ میں آ کر بیٹھ جاتے تھے اور اپنی تیاری کر کے آتے تھے. اپنا سامان ساتھ لے کر آتے تھے گھر سے, جو صبح آنے کا معمول تھا. تہجد ادھر آ کے پڑھتے تھے, اپنی مسجد اور مدرسے میں آ کے پڑھتے تھے, اور پھر 12 بجے تک 11 بجے تک درسگاہ میں ہوتے تھے. درسگاہ سے ہی ایئرپورٹ جاتے تھے, اور پھر عمرہ کر کے جب واپس آتے تھے تو اگر وہ رات نہیں ہے دن ہے تو کبھی عمرے اور حج سے واپس سیدھے گھر نہیں گئے, بلکہ ایئرپورٹ سے سیدھے درسگاہ میں آ کر بچوں کا قرآن سنتے تھے. اپنے وقت پر پھر گھر جایا کرتے تھے, جو گھر جانے کا وقت. اتنا اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے ساتھ جن کے دل کو لگایا ہے, یہ تو حفظ کے ساتھ اس کا نتیجہ تھا کہ آج پورے پاکستان میں, یعنی ان کے صرف ایک شاگرد ہیں, ہمارے بڑے بزرگ ہیں فیصل آباد کے اندر, قاری یاسین صاحب, ان کے داماد بھی ہیں. ان کے ہاں اس وقت بھی, یعنی ان کے ہاں گزشتہ 50 سال سے بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں. میرا اندازہ یہ ہے کہ اس وقت بھی ان کے صرف ایک شاگرد کے مدرسے میں کوئی 10,000 بچہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہے, ایک شاگرد. اور انہوں نے اس طرح کے ہزاروں لاکھوں شاگرد تیار کی. آپ اندازہ لگائیں کہ کیا حساب ہوتا ہوگا ان لوگوں کا کہ جن کو اللہ پاک نے قرآن کے ساتھ ایسا لگاؤ بھی نصیب فرمایا, صبح سے لے کے شام تک اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. پھر اتنے لوگ پھر پاکستان میں نہیں, ابھی ہمارے قاری یاسین صاحب دام برکاتہ ملائیشیا گئے ہوئے تھے, تو ملائیشیا میں ان کے شاگردوں نے خدا جانے کتنے درجنوں اور سینکڑوں مدرسے قائم کیے حفظ قرآن کے. تو ایک فرد کی محنت کے اگر یہ نتائج ہو سکتے ہیں تو آپ سوچیں کہ اس امت نے قرآن کے ساتھ کیسے غیر معمولی شغف کو اختیار کیا 1400 سالوں میں. یہ تو حفظ کے ساتھ ہے, کسی کا تفسیر کے ساتھ ہے, کسی کا قرات کے ساتھ ہے, کسی کا اس کے معنی اور مفہوم کے ساتھ ہے, حتیٰ کہ بعض لوگوں کا اس کی کتابت کے ساتھ. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے ساری عمر قرآن پاک لکھا ہے اور بے شمار نسخے تیار کیے ہیں. اور اس زمانے میں یہ اتنا ہر ایک بندہ یہ کوشش کرتا تھا کہ میں اپنی زندگی میں, جن لوگ خط کا ایک وہ تھا زمانہ تھا اور لوگ لکھا کرتے تھے, بیٹھ جائیں جہاں جگہ مل جائے وہیں تشریف رکھیں جی, تو ادھر ہی بیٹھا کریں. سب لوگ آپ لوگوں کے دیر سے اندر آنے سے نا سب تنگ ہوتے ہیں لوگ, اس لیے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھا کریں, باہر بھی آواز آتی ہے. اور اگر اندر آنا ہو تو بر وقت آیا کریں. جو لوگ اندر بیٹھتے ہیں 12:15 ساڑھے 12 بجے تشریف لاتے ہیں. تو اس پر یہ کہ لکھنے کا معمول تھا, لوگ لکھتے ہیں. ہمارے ہاں مسلمان بادشاہوں نے قرآن پاک لکھے ہیں, اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن پاک آج بھی ہمارے بہت سارے میوزیم سے موجود ہیں. یہ خطاطی اور خوشخطی ہر پڑھے لکھے بندے کا کام ہوا کرتا تھا, تو بہت سے لوگ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ اپنی زندگی میں ایک نئے قرآن پاک ضرور لکھیں. تو قرآن سے تعلق کی کئی جہتیں ہو سکتی ہیں, کئی ڈائمنشنز ہیں اس کی, کئی اطراف ہیں اس کے. اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا آیت کے اندر کہ اے انسانیت, یا ایھا الناس, اے پوری انسانیت, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, کہ تمہارے پاس آئی ہے ایک موعظت من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے. دیکھیں
آئی نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہے اور آئی جبرائیل امین کے واسطے سے ہے. وہ لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر لا کے رکھا اس کو. لیکن اللہ پاک نے کتنا واضح فرمایا کہ من ربکم. آج کی مغربی دنیا اور آج کی غیر اسلامی دنیا اس کو من ربکم نہیں مانتی. وہ کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے، نعوذ باللہ، آپ نے خود لکھی ہے یا لکھوائی ہے یا لوگوں کو لکھوائی ہے. لیکن اللہ پاک نے کیا کہا ہے کہ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے موعظت ہے. موعظت کا لفظ ایک لفظ آپ نے اس سے ملتا جلتا سنا ہوگا، اس کو وعظ کہتے ہیں. یہ اس نصیحت کو کہتے ہیں، ایسی نصیحت کو جو انسان کے دل پر جا کر اثر کرے. میری نصیحت نہیں بلکہ وہ نصیحت جو انسان پر مؤثر ہو، ان کے قلوب پر اس کا اثر پڑے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک صرف روکھے سوکھے الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے کہ بس ایک دم ہے کسی نے ڈال دیا، پتہ بھی نہیں کہ کیا پڑھا اور کیا نہیں پڑھا. نہیں، ایک ایسی نصیحت ہے جو اگر پڑھی جائے، سلیقے سے پڑھی جائے اور سننے والا طلب اور شوق کے ساتھ اس کو سنے تو موعظت ہے. یعنی یہ دل پہ جا کر اس کا اثر براہ راست ہوتا ہے. پہلی بات یہ فرمائی کہ قرآن میں یہ تاثیر ہے. دوسری فرمائی وشفاء لما فی الصدور. صدور جمع ہے صدر کی، اور صدر کہتے ہیں قلب کو، دل کو، اور شفا کہتے ہیں، شفا کو اردو میں بھی اس کو شفا کہتے ہیں. کہ یہ دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں اور دلوں کے اندر جو روگ ہیں اور دلوں کی جو سختی ہے اور دلوں کی جو سیاہی ہے اور دلوں کا جو اندھا پن ہے اور دلوں کی جو بے رونقی ہے، یہ قرآن پاک اس کے لیے شفا ہے. یہ اس انسان کو شفا عطا فرماتی. دیکھیں دنیا میں جتنے بھی طبیب ہیں وہ جو شفا کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کی شفا کے دعوے کو تب تسلیم کیا جاتا ہے کہ جب وہ دکھائیں کہ یہ مریض شفا یاب ہوئے. اور لوگ کرتے ہیں ایسے. آپ نے دیکھا ہوگا اپنے مریضوں کی، اب تو چونکہ میڈیسن کا شعبہ بہت کمرشلائز ہو گیا تو اپنے مریضوں کی تو وہ لوگوں نے تصویریں بورڈوں پر بھی لگائی ہوئی ہوتی ہیں کہ جی ہم سے شفا پا کر گیا، یہ بندہ پہلے ایسا تھا ویسا ہو گیا اور اب یہ ہو گیا اور اب وہ ہو گیا. تو یہ دعویٰ اس وقت مانا جاتا ہے جب کوئی دلیل میں دکھائے کہ اس کو شفا ہوئی ہے. تو اللہ جل شانہ نے کہا ہے کہ قرآن شفاء لما فی الصدور ہے. یہ دلوں کے روگ اور بیماریوں کو شفا دیتا ہے. اور واقعی آپ بتائیں کہ عرب کے جن صحرا نشینوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے قرآن سنا، ان سے زیادہ شفا قرآن سے کس نے پائی؟ یہ عمر فاروق اور یہ بکر اور یہ عمر اور عثمان اور علی، یہ حمزہ اور طلحہ، یہ سارے یہ قرآن کی شفا یاب ٹیم ہے ساری کی ساری. یہ ساری وہ جماعت اور مبارک گروہ ہے جس نے قرآن سے شفا پائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا اور اس نے ان کے ہر مسئلے کا حل کر دیا. دیکھیں سب سے بڑی بیماری جو ان قرن اول کے مسلمانوں کے دلوں کو لگی ہوئی تھی وہ شرک کی بیماری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے تھے معاشرے میں شرک تھا، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. قرآن نے آ کر شرک کی بیماری کو دور کیا. توہم پرستی تھی، قرآن نے اس کو دور کیا. عقیدے کا فساد تھا، قرآن نے اس کو دور کیا. جس قسم کے بھی ان کے روحانی، قلبی، باطنی مسائل تھے قرآن پاک نے حل کر کے دکھائے. اور اتنی بڑی ایک جس کو کہنا چاہیے ایک ٹرانسفارمیشن، ایک تبدیلی کہ یہ لوگ دیکھیں پہلے کیسے تھے اور اب کیسے ہو گئے. یہ جو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور ذریعے سے تبدیلی جو پیدا کی، اس میں جو چیز استعمال ہوئی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پڑھتے تھے اور جس کو سناتے تھے، اور جس طرح کہ ہر ڈاکٹر کے پاس، طبیب تو آپ تھے لیکن ہر ڈاکٹر کے پاس کوئی نسخہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ علاج کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پاک کا نسخہ تھا اور قرآن کے ذریعے سے آپ آئے تھے. ہر موقع پر لوگ آئے آپ کے پاس کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ کیا پیغام ہے آپ کے پاس. آپ کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کیا پیغام ہے آپ کے پاس، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے تھے بیٹھو اور سنو، اور قرآن کی آیتیں پڑھا کرتے تھے. کیا انسانوں کو بھی یہی سنائی ہیں، جنوں کو بھی یہی سنائی؟ نفر من الجن، کیا قرآن شریف قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی جماعت آئی اس نے بھی آپ سے قرآن پاک ہی سنا. وہ جو مسلمان ہوئی وہ بھی قرآن پاک سن کر ہی مسلمان ہوئی. تو کہا کہ یہ شفاء لما فی الصدور ہے. دوسری بات یہ 4 اوصاف ہیں جو اس کے اندر آیت میں بیان کیے گئے. تیسرا وصف کہا گیا وہدیٰ، اور یہ ہدایت ہے. ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ رستے کا صاف ہو جانا. ہدایت کہتے ہیں عربی میں عام طور پر رستے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کسی کو رستہ آتا ہو، پتہ ہو تو کہتے ہیں کہ یہ اس کو درست رستہ معلوم ہے.
ہدایت کے بالمقابل جو چیز ہوتی ہے وہ عام طور پہ ضلالت استعمال ہوتی ہے، یعنی جس کو ہدایت ہو اس کو ہادی بھی کہتے ہیں، مہدی بھی کہتے ہیں، اور جس کو ہدایت نہ ہو اس کو ضال کہتے ہیں، ضلالہ یعنی گمراہ، جس سے راہ کھو جائے، جس کو رستہ معلوم نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن ہدایت ہے، یعنی رستہ تمہیں بتائے گا۔ کس چیز کا رستہ؟ اللہ جل شانہ کی رضا جوئی کا رستہ، کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں یہ قرآن بتائے گا، اللہ پاک کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں یہ قرآن بتائے گا، اللہ تعالیٰ کیسی زندگی چاہتے ہیں قرآن بتائے گا، اللہ تعالیٰ کیسی زندگی سے انسان کی کیسی زندگی کو ناپسند فرماتے ہیں یہ قرآن پاک بتائے گا۔ اس کو کہتے ہیں ہدا۔ اللہ نے کہا کہ یہ ہدایت تمہارے لیے ایک رستہ ہے، ایک واضح طور پر تمہیں بتانے والی چیز ہے۔ اور پھر کہا کہ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور جو آدمی، اب دیکھیں اوپر خطاب یا ایھا الناس کو تھا، آیت شروع یا ایھا الناس سے ہو رہی ہے، ختم مؤمنین کے اوپر ہو رہی ہے، کہ جو بندہ اس قرآن پاک سے یہ فیض لیتا ہوا آخر تک پہنچے گا تو یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس کے اوپر ذریعہ بن جائے گا، کہ اس کے ذریعے سے اللہ پاک کی رحمت اس کے اوپر اترے گی۔ رحمت اور رحم ایک ہی معنی کے اندر ہے، یعنی اللہ پاک کا رحم ہوگا اس کے اوپر، اور اللہ جل شانہ کے فضل کا اور اس کے رحم کا اور اس کی رحمتوں کا وہ شخص باعث بنے گا، وہ شخص مورد بنے گا، اس پہ اتریں گی وہ چیزیں، اور قرآن اس کا باعث بنے گا۔ یہ 4 اوصاف ہیں جو اس آیت میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمائے۔ اور پھر اگلی آیت جو میں نے ساتھ جوڑی کہ قل بفضل اللہ، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ یہ جو اتنا بڑا انعام تمہارے اوپر ہوا ہے بفضل اللہ، اللہ پاک کے فضل سے ہوا ہے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کی وجہ سے۔ بعض مفسرین نے یہاں یہ نقطہ نکالا ہے کہ برحمتہ میں با سببیہ ہے، اس کی رحمت کے سبب ہوا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ رحمت سے کیا مراد ہے، کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کی رحمت کے سبب ہوا ہے، تو کہا کہ یہاں رحمت سے مراد رحمت للعالمین ہے، کہ اللہ پاک نے یہ قرآن جو تمہیں عطا کیا ہے کس کے واسطے سے؟ رحمت للعالمین کے واسطے سے، ان کی سبب سے یہ قرآن اللہ جل شانہ نے تمہیں دیا ہے، وہ رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، تو اللہ کی رحمت کا ایک سبب قرآن کی صورت میں انہوں نے تم کو عطا کیا ہے۔ اور پھر کہا کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرح عربی میں کہتے ہیں خوشی کو، اسی سے لفظ فرحت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فرح کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی کا پورے مسرت، انبساط، خوشی کی ایک کیفیت کا ہونا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس پہ خوش ہو، اس نعمت کے ملنے پر تم خوش ہو، اور خوش ہونے کی چیز یہ ہے۔ اور پھر کہا کہ ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جن چیزوں کو جمع کرنے کے اندر تم لگے ہوئے، صبح سے لے کے شام تک جس فکر میں لگے ہوئے ہو، جن چیزوں کو جمع کرنے کے لیے لگے ہوئے ہو، کہا کہ یہ نعمت ان تمام نعمتوں سے، وہ بھی ہوتی تو اگر اللہ دنیا بھی انسان کے پاس صحیح طریقے سے آئے، حلال طریقے سے آئے تو وہ بھی نعمت ہے، لیکن کہا کہ یہ ان نعمتوں سے 1000 درجے بہتر نعمت ہے۔ یہ جو آیت قرآن پاک کے جس مقام کو بیان کر رہی ہے، قرآن پاک کی جو قدر و قیمت بیان کر رہی ہے، اس کی جو اہمیت بیان کر رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم سے اجتماعی طور پر پوری امت سے ہم سے قرآن چھوٹ گیا، اس کا رواج نہیں رہا ہمارے ہاں، حتیٰ کہ ہمارے مذہبی حلقوں میں بھی اس کا رواج نہیں رہا۔ ہمارے خطباء، ہمارے واعظین، مقررین، ان کو آپ سنیں تو دیگر داستانیں اور کہانیاں تو بہت ہوتی ہیں بیان کرنے والی، قرآن نہیں بیان ہوتا۔ قرآن پاک کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے کہ بیان بھی اسی پر ہو رہا ہو اور عوام میں بھی اس کا ایک شعور ہو، اس سے لطف لینے کا ایک مزاج ہو، یہ بدقسمتی سے خاص طور پر عجمی معاشروں میں، ہمارے جو عجمی معاشرے ہیں، عرب دنیا میں آج بھی اس کا ایک رواج ہے۔ آپ کا اگر واسطہ رہا ہو عرب نوجوانوں کو بھی آپ آج بھی دیکھیں، اکثر کی جیبوں کے اندر آپ کو قرآن پاک کے مصاحف نظر آتے ہیں، جہاں ان کو وقت ملتا ہے چھوٹے چھوٹے قرآن جیبوں میں ہوتے ہیں، مختلف طریقوں سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم نے ساتھ دیکھا، ہمارے ساتھ بعض عرب نوجوان پڑھتے تھے، ان کے پاس چھوٹے پاروں کی شکل میں بھی قرآن پاک ان کے پاس موجود ہوتا، گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو وضو کر کے 2-3 سپارے اپنے سامنے والی جیب میں رکھ دیے، اور جہاں پر بھی موقع ملا اس کو کھول کے پڑھنا شروع کر دیا، جہاں موقع ملا اس میں سے کچھ تلاوت شروع کر دی۔ یہ قرآن سے ایک شغف کی چیز ہے۔ پھر اس کے معنی کو سمجھنا، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کا لطف اٹھانا، یہ چیز بھی
اسی وقت آتی ہے جب انسان میں کچھ نہ کچھ اس کا فہم موجود ہو، کوئی نہ کوئی وہ سمجھ رہا ہو کہ یہ آیت کس چیز کی، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا کیا، کیونکہ اس سے زیادہ مؤثر چیز کوئی اور نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو دنیا میں لوگوں کے پاس مختلف قسم کے کمالات تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ یونان کی جو حکمت ہے وہ بھی اپنے عروج کو پہنچی ہوئی تھی، جس کو حکمت یونانی کہتے ہیں، اور اپنے اپنے اعتبار سے مختلف چیزیں تھیں۔ جو جس معاشرے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، یعنی جو عربوں کا معاشرہ تھا، عرب دنیا جو تھی، ان کے ہاں جو کمال تھا سب سے زیادہ، جس میں ان کو غیر معمولی مہارت حاصل تھی، وہ زبان و بیان تھی۔ ان کی اسپیشلائزیشن اس کے اندر تھی۔ ایک تو زبان خود بڑی فصیح و بلیغ تھی، زبان میں بہت زیادہ شیرینی ہے، بڑی اس میں اثر آفرینی ہے، بڑے اس میں الفاظ ہیں، اتنے زیادہ الفاظ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے۔ سب سے بڑی ویکیبلری ہے دنیا کی جو اس زبان میں، کہ ایک ایک چیز کے 500 نام ہیں، ایک ایک چیز کے 1000 نام ہیں، 1200 نام ہیں۔ اب تلوار کے عربی زبان میں 1200 نام ہیں۔ دنیا کی اردو میں آپ کہیں تلوار تو دوسرا نام آپ کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے شمشیر تو فارسی کا لفظ ہے۔ اب اردو میں آپ کے پاس اس کے لیے ایک لفظ ہے، تلوار جس کو آپ کہتے ہیں۔ عربوں کے پاس، عربی کے پاس اس کے لیے 1200 الفاظ ہیں جس سے وہ پکار سکتے ہیں۔ شیر کا لفظ آپ کے پاس ایک ہے اردو میں، شیر، اس کے بعد پھر آپ کے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے۔ عربی میں شیر کے لیے کم سے کم 500 سے زائد الفاظ ہیں، اور یہ نہیں کہ یہ استعمال نہیں ہوتے، استعمال بھی ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے لاہور کے ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا موسیٰ خان صاحب تھے، تو ڈیرہ اسماعیل خان کے، لیکن عمر ساری جامعہ شفیہ لاہور میں پڑھایا۔ مولانا موسیٰ خان صاحب روحانی البازی کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے، زیادہ زمانہ نہیں گزرا، اور ہم نے دیکھا ان ہمارے سامنے کے تھے، اور ان کے استاد تھے یا کوڑا خٹک والے حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو والد تھے مولانا سمیع الحق صاحب شہید کے، ان کا بھی انتقال 1988 میں ہوا غالباً۔ تو یہ ان کے استاد تھے اور بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ تو جب ان کا انتقال ہوا 1988 میں مولانا عبدالحق صاحب کوڑا خٹک والوں کا، تو ان کی استاد کی جس طرح شان میں قصیدے طلبہ کہتے ہیں، تو ان کے اوپر ایک قصیدہ کہا مولانا موسیٰ خان صاحب روحانی نے، اس میں شعر کے 288 ناموں سے اپنے استاد کو مخاطب کیا۔ عربی کے اشعار ہیں سارے کے سارے، ہر مصرے میں شعر کا ایک اور نام لیتے ہیں، ہر مصرے میں اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنے جو نام ہوتے ہیں سارے فنکشنل ہوتے ہیں، استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، زبان میں بولے جاتے ہیں، ہر مرحلے کے لیے نام الگ ہوتا ہے۔ یعنی اگر اس میں شعر کے بچے کی پیدائش سے لے کر جب وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، پھر وہ 1 سال کا ہوتا ہے، پھر تھوڑا مزید بڑا ہوتا ہے، پھر مزید بڑا ہوتا ہے، ہر مرحلے کا نام الگ نام ہوتا ہے اس کا۔ ہم تو کہتے ہیں نا ایک شعر ہو گیا اور ایک شعر کا بچہ ہو گیا، ان کی حصہ نہیں ہوگا، شعر کا بچہ نہیں ہو رکھا، اس کے لیے مستقل نام ہے اور اسی نام سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ تو اتنی وسیع زبان تھی۔ اس وسیع ترین زبان میں ان لوگوں کے سامنے قرآن پاک ایک چیلنج کے ساتھ اتر رہا تھا کہ تمہاری ساری شاعری ایک طرف، یعنی عربوں میں اس زمانے کے معاشرے میں جب عکاظ کے بازار میں یا کسی اور میلے میں جب شاعر شعر پڑھا کرتا تھا تو وہ شعر پڑھنا دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے شعراء سارے کے سارے اکٹھے ہوتے تھے، اور جب وہ اکٹھے ہوتے تھے تو وہ ایک آدمی اپنا شعر پڑھتا تھا، وہ بھی کونے خدروں سے آئے ہوئے لوگ ہوتے تھے، اور اس کے شعر کو دیکھنے والے اور اس کو سننے والے اور اس پہ تنقید کرنے والے اور اس میں کوئی کمی کوتاہی نکالنے والے سینکڑوں شعراء وہاں پر بیٹھے ہوتے تھے۔ اسی پر بعض شاعر ایسے تھے کہ جب انہوں نے اپنا شعر پڑھا تو تنقید تو درکنار، دیگر شعراء نے جو آئے انہوں نے ان کے کلام کو دیکھ کر سجدے کے اندر گر گئے اس شاعر کے کلام کے سامنے کہ تم نے ایسا شعر پڑھا ہے کہ اس سے زیادہ اچھا شعر ممکن نہیں ہے۔ تو آپ لوگ جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جایا کریں۔ میں نے ہمیشہ جمعے کے اندر ایک بات، پچھلے جمعے کو میں نے بات بتائی تھی آپ کو کہ جمعے کے آداب میں یہ ہے کسی کا کندھا مت پھلانگے۔ آپ لوگ کندھے پھلانگ کر اندر آتے ہیں، صریح حدیث میں منع ہے اور اتنی سخت وعید ہے اس کے اوپر۔ پچھلے جمعے میں نے تفصیل سے بیان کی نہیں، بیان کی، وعید بھی سنائی۔ حضور نے فرمایا جمعے میں جو کندھا پھلانگ کر آئے گا اس کو قیامت کے دن جہنم کا پل بنایا جائے گا اور لوگوں کو اس کے ذریعے سے جہنم میں پھینکا جائے گا جیسا یہ لوگوں کے کندھوں پر سے چل کر آئے۔ کیا ضرورت ہے ہمیں 10 صفحے پھلانگ کر آنے کی؟ جہاں جگہ مل جائے وہاں پر بیٹھ جائے، اور اگر بہت آگے آنے کا جس کو شوق ہو تو بر وقت آئے۔ وہ پھر لوگ یہ آدھا پونا گھنٹہ پہلے آتے ہیں تو پہلے آ کر بیٹھے۔ آخری وقت میں آ کر صفوں پر صفحے پھلانگ کر آنا بڑی بد تہذیبی ہے۔
اسے منع کیا پچھلے جمعے بھی آپ لوگوں کو سب کو، پھر بھی وہی معمول میں دیکھ رہا ہوں مسلسل آ رہے ہیں آگے۔ یہ بنیادی تربیت ہے اسلامی، اس کو ایک دفعہ سن لیں پھر اس پر عمل کیا کریں، ان باتوں پہ جہاں جگہ ملے اسی صف میں تشریف رکھیں۔ تو کہا کہ ان لوگوں کے سامنے قرآن پاک بیان ہوتا تھا، اور ادھر جب قرآن اتر رہا تھا اپنی اس تفصیل کے ساتھ تو ایک چیلنج کے ساتھ اتر رہا تھا کہ کیا تمہارے شعر اور کیا تمہارے قصیدے اور کیا تمہاری یہ زبان و بیان کی ساری مہارتیں اگر یہ قرآن سے زیادہ ہیں جو تم بیان کر رہے ہو تو اس چیلنج کو قبول کرو اور اس طرح کی کوئی چیز سامنے پیش کرو۔ اور 1400 سال ہو گئے دنیا میں، یہ قرآن کے قرآن ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ان 1400 سالوں میں بھی آج تک کوئی ایک جملہ ایسا نہیں بیان کیا جا سکا اور لایا جا سکا جو کہا جائے کہ قرآن سے زیادہ فصیح ہے، قرآن سے زیادہ بلیغ ہے۔ لیکن اس فصاحت کو اور اس بلاغت کو اور اس پیغام کو سمجھنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ اس کو وقت دیا جائے اور اس کو سمجھا۔ زندگی میں کچھ اوقات ضرور انسان ایسے نکالے، الحمدللہ آج اس کا ایک ماحول اور اس کی فضا پیدا ہو رہی ہے۔ ہم نے اپنی اس مسجد میں ایک سلسلہ شروع کیا پڑھانے کا، ہم نے کہا کہ اپنے ویکینڈز کے اوپر لوگ آئیں اور قرآن پاک پڑھیں یہاں پر الحمدللہ اساتذہ، تو اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ لوگوں نے اس میں ذوق و شوق سے حصہ لیا، بہت سارے یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں جو پڑھتے ہیں۔ یعنی ہم نے جب کہا کہ تو کوئی 700 سے زیادہ لوگ یہ جو ابھی اس کا نیا بیچ شروع ہوا البرہان کا، لوگوں نے اپلائی کیا۔ ہمارے پاس جگہ کم تھی، یہاں پر لوگ پورے نہیں آ رہے تھے، ہم نے تقریباً 400 لوگوں کو اس میں سے داخلہ دیا۔ اور پھر ہم نے جو اسی ہماری گلی کے آخر میں دوسری مسجد ہے، مسجد بلال کے نام سے، وہاں پر بھی سبق شروع کرائے۔ یہاں پر بھی ہوتے ہیں، درمیان میں جو گھر ہے اسٹریٹ نمبر 51 میں، اس میں بھی ہوتے ہیں، اور پھر بھی اور صبح بھی ہوتے ہیں، شام کو بھی ہوتے ہیں، 2 شفٹوں میں ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس کی ایک فضا اور ماحول بن رہا ہے اس بات کا کہ لوگوں کو قرآن پاک پڑھنے کا ایک شوق پیدا ہو رہا ہے۔ اور پھر جب ہم نے شروع کیا تو بڑا مطالبہ، گزشتہ 2 سالوں سے جو سب سے زیادہ مطالبہ آیا اس دوران وہ یہ آیا کہ خواتین کا بھی شروع کریں، خواتین میں اس کا بڑا جذبہ ہے۔ تو الحمدللہ اب ہم نے خواتین کے کورس کا اعلان کیا ہے، لیکن اس میں ظاہر بات ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے 80 خواتین کی گنجائش جو جگہ ہے، جو وینیو ہے۔ اور جب ہم نے اعلان کیا کہ درخواستیں لی جائیں گی خواتینی کورس کے لیے اور 10-12 دن دیے جاتے ہیں لوگوں کو، تو پہلے چند گھنٹوں کے اندر ہی وہ تعداد کراس کر گئی جتنی گنجائش، اس سے کہیں زیادہ۔ اور ابھی 10-12 دن باقی ہیں، تو جگہ ہے 80 لوگوں کی اور درخواستیں میرا اندازہ ہے کہ کوئی 700-800 خواتین کی آئیں گی تو انشاءاللہ۔ لیکن اس سے اس لوگوں کے اس ذوق شوق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں الحمدللہ یہ احساس ضرور ہوا ہے کہ ہماری زندگی میں اگر ایک بہت بڑی کمی ہے تو وہ قرآن پاک کی کمی ہے، قرآن سے ہمارے تعلق کی کمی ہے۔ اور ہم نے اللہ جل شانہ نے کتنی چیزوں سے ہم کو نوازا ہے۔ قرآن کو جو وقت ہمیں تینوں چیزوں کی اس کی، دیکھیں پہلی چیز جو قرآن پاک کا وقت ہمیں چاہیے تھا، جو کم سے کم دیکھیں ہمیں نہیں مل سکا تو اپنے بچوں کے بارے میں اس کی فکر ضرور کریں، اور وہ ہے قرآن پاک کو درست پڑھنا۔ یہ عربی زبان بڑی نازک زبان ہے پڑھنے کے اعتبار سے، اس کے اندر حروف ہیں جو کسی اور زبان میں نہیں استعمال ہوتے۔ مثلا آپ اپنی عام زبان میں دیکھیں، ہمارے پنجابی کا، اردو کا، فارسی کا، عربی کا رسم الخط ایک ہی ہے، ایک ہی طرح سے لکھی جاتی ہے، لیکن کچھ حروف ایسے ہیں جو ہم اپنی مقامی زبانوں میں تلفظ نہیں کرتے۔ مثلا آپ لوگ پنجابی میں اور اردو بولنے والے بیشتر لوگ ورنہ اہل زبان تو کرتے تلفظ، لیکن عام لوگ نہیں کرتے۔ ہم ہا نہیں بولتے، ہم قاف نہیں بولتے، ہم صاد نہیں بولتے، ہم ضاد نہیں بولتے، ظا نہیں بولتے۔ یہ حروف ہمارے ہاں تلفظ نہیں ہوتے، ان سب کے لیے ایک ہی ساؤنڈ ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے، جیسے انگلش میں ہوتی ہے۔ اب ذال کے لیے، زا کے لیے، ظا کے لیے، ضاد کے لیے، ان سب کے لیے انگلش میں ایک ہی لفظ ہے زیڈ کے نام سے، اور اردو کے اندر بھی ہم سارے زا کہتے ہیں۔ عربی ایسی نہیں ہے، اس میں مطلب بدل جاتا ہے، یہ قریب بظاہر ساؤنڈز ملتی جلتی ہیں، لیکن اگر ان فونیٹکس کا خیال نہ رکھا جائے تو مطلب بدل جاتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے اس کو درست پڑھنا۔ یہ اگر ہمیں نہ آئے تو گویا کہ ہم نے ساری عمر قرآن کے نام سے جو کچھ پڑھتے رہے وہ معنی کے اعتبار سے غلط ہوتا رہا۔ ہم پڑھتے کچھ رہے مطلب کچھ اور بنتا رہا، پڑھتے کچھ رہے مطلب کچھ اور بنتا رہا۔ ایک عمر ایسی آ جاتی ہے کہ اس میں آ کر اس کو ٹھیک کرنا مشکل بہت ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک چیز کی نصیحت میں آپ کو کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو چھوٹی عمروں میں صحیح قرآن پڑھنا سکھائیں اور اس پر ان کی توجہ دیں، اچھے سے اچھے استاد کا بندوبست کریں،
اور جس طرح آپ ان کے اسکولوں کی فیسیں دیتے ہیں ذوق و شوق کے ساتھ 15-15 ہزار روپے اور 20-20 ہزار روپے، اور قرآن کے استاد کے لیے اس خرچے پر اس کو یہ پھر ہمیں خرچہ لگتا ہے، ہم لگتا ہے کہ بہت زیادہ کوئی ہم نے اس کے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو قرآن چھوٹی عمر میں پڑھائیں. چھوٹی عمر میں بندے کا حلق تھوڑا نازک ہوتا ہے، رگیں، تو جلدی یہ حروف ادا ہو جاتے ہیں. بڑی عمر میں جا کر بڑا مشکل پیش آتا ہے. ہمارے پاس آتے ہیں بڑی عمر کے طالب علم، بیچارے لگے رہتے ہیں کئی دن کئی ہفتے وہ حرف ہی ٹھیک ہو کر نہیں دیتا جس کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. وہ حرف ایک بچے کو کہیں وہ 1 گھنٹے میں ٹھیک کر لے گا، وہ ایک بڑی عمر میں جا کر نہیں ہوتا. تو ایک تو درست پڑھنے کی ہمیں اس میں کوشش کرنی چاہیے. دوسری چیز پڑھنے کا جب آ جائے تو دوسری چیز اس کا مطلب سمجھنا چاہیے، اور سب سے زیادہ آسان ہے ہماری زبان کے اندر. اگر آپ کبھی گنیں، سینکڑوں الفاظ عربی کے ایسے ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں. سینکڑوں الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں اور اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اس لیے اردو بولنے والوں کے لیے، اردو کو سمجھنے والوں کے لیے، فارسی سمجھنے والوں کے لیے سب سے زیادہ قرآن آسان ہے بنسبت فرانسیسی والوں کے لیے، بنسبت انگریزی والوں کے لیے، بنسبت لاطینی والوں کے لیے. دنیا میں اور جو سینکڑوں ہزاروں زبانیں، خود پاکستان کے اندر جو علاقائی زبانیں بہت ساری، ان کی نسبت اس زبان کو پڑھنے والوں کی سب سے بڑی آسانی ہے کہ قرآن اس زبان میں ہے جس کے بہت سارے الفاظ خود ان کی اپنی زبان میں استعمال ہوتے ہیں. اس لیے پھر ایک ماحول ہے، الحمدللہ علماء ہیں، مدارس ہیں، پڑھانے والے ہیں، جگہ جگہ کورسز ہو رہے ہیں، اور جگہ جگہ لوگ اس کے لیے ہمیں صرف 2 چیزوں کی ضرورت ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس کی فکر پیدا ہو اور طلب ہو ہمیں اس بات کی. دوسرا ہے کہ ہم اس کے لیے وقت دیں. اس پر آخر میں امام راضی نے ایک عجیب بات کی، اس پر بات ختم کرتا ہوں، وقت پورا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو 4 قرآن کے جو 4 یہ اس میں اوصاف بیان ہوئے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. ان کا یہ 4 مراحل ہیں انسان کی زندگی کے. پہلی چیز اللہ نے کہا موعظۃ من رب، میں نے کہا موعظت کہتے ہیں اس نصیحت کو جو دل پہ لگے جا کر. کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے قرآن کے فضائل بیان ہو یا قرآن کی آیت اس کے سامنے ہو، اس کے دل کو جا کر لگے اور اس کے اندر یہ احساس اس کے ساتھ پیدا ہو کہ یہ کلام مجھے سیکھنا چاہیے، یہ مجھے اس اللہ جل شانہ کی اس بات کو جو اللہ کے احکامات ہیں یہ مجھے آنے چاہیے. دوسری کا جب یہ مرحلہ اس کا ہو گیا تو شفاء لما فی الصدور، جب وہ اس کو سیکھنا شروع کرے گا تو یہ شفا بن جائے گی، اس کے دل کو امراض سے، باطنی امراض سے اس کو پاک کرنا شروع کر دے گا. جب اس کا دل پاک ہونا شروع ہو گیا، اب وہ ہدایت کا رستہ واضح ہو جائے گا. اب اس کے سامنے شیطان کا رستہ اور رحمان کا رستہ، اس کے سامنے غلط رستہ اور صحیح رستہ کرنے والی، یہ قرآن کی ایک امیڈیٹ ایفیکٹ ہے، ایک فوری اثر ہے جو قرآن پاک کا پیدا ہوگا کہ اس کو 2 راہیں ایک دم واضح ہو جائیں گی اس کے سامنے. یہ چلنے کی راہ ہے اور یہ نہ چلنے کی راہ ہے، یہ وہ کام کرنے والے کام ہیں اور یہ نہ کرنے والے کام ہیں. یہ ہدا ہے کہ یہ فوراً اس کے اوپر آ جائے. اور جیسے ہی وہ ہدا پر آئے گا تو کہا کہ یہ ہدا اس کی طرف، جیسے ہی اس ہدا کے رستے پر چلے گا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، رحمت اللہ پاک کی اس کے اوپر شروع ہو جائے گی. اللہ کی رحمتوں کی باران اور بارش اس کے اوپر گویا کہ شروع ہو جائے گی. رحمتوں کے اندر جل تھل ہو جائے گا سارا، اور پورا کا پورا یہ بھیگ جائے گا اللہ پاک کی رحمتوں میں. لیکن ترتیب یہ اس ترتیب سے ہوگا کہ پہلے سن کر دل پر لگے گی بات کہ یہ میرے وقت کا اور میری محنت کا اور میری طلب اور کوشش کا ایک میدان یہ بھی ہے. اگر میں 10 گھنٹے اپنی جاب کو دے سکتا ہوں، 12 گھنٹے اپنی دکان کو دے سکتا ہوں، اور شادیوں غمیوں کو وقت دے سکتا ہوں، رشتہ داروں کو وقت دے سکتا ہوں، تو قرآن کو نہیں دے سکتا؟ حالانکہ اللہ پاک نے اس کو ساری نعمتوں سے بڑی نعمت قرار دیا ہے. تو جب یہ احساس، یہ موعظت انسان کے دل سے ٹکرائے گی اور اس کے دل میں اس کا احساس پیدا ہوگا تو وہ سب سے پہلے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا، اور جس عمر کے مرحلے میں بھی تیار کر لے. اور اس کے بعد پھر جب یہ ہوگا تو میں نے اگلے مراحل بتایا کہ یہ شفا بنے گا اس کے لیے، اس کے ذریعے سے اس کو ہدایت ملے گی اور پھر یہ رحمت کا ذریعہ بنے گا. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اس عمل کی توفیق نصیب فرمائے.